الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ آیت میں منافقین کا تذکرہ شروع ہوا اور یہ 13 آیات تک چلتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو دشمن سامنے ایک تھا، کفار اور مشرکین کی صورت میں۔ جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر آپ کے جو ظاہری دشمن تھے وہ یہود اور مشرکین تو تھے ہی، ایک تیسرا گروہ بھی وجود میں آیا جسے منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے، جو کفار سے بھی زیادہ سخت تھا ایمان والوں کے لیے خطرے کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مرض چونکہ زیادہ خطرناک تھا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور کئی صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی بری خصلتوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو، ان کی اسلام دشمنی کو اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کر بیان فرمایا، اور قرآن حکیم میں ایک صورت بھی اسی نام سے یعنی سورۃ المنافقون نازل فرمائی۔ تو گزشتہ درس میں جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے حقیقت میں۔ اب ان لوگوں کی خصلتوں اور برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں آج کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 9 سورۃ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کی ایک بری خصلت یہ ہے، ان کے اندر ایک برائی، ایک بیماری یہ ہے کہ یخادعون اللہ، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، نفس یعنی ذات مراد ہے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں رکھتے وہ شعور۔ یخدعون، یہ خدع سے ہے، خدع کہتے ہیں دل میں برائی کو چھپا لینا اور زبان سے اچھائی کا اظہار کرنا، یعنی اپنی برائی کو دل میں چھپا کر اچھے پن کا مظاہرہ کرنا، اس کو یہ خدع کا معنی ہے، اور یہاں سے نکلا یخادعون، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا معنی دھوکہ ہے، اندر کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل مدینہ منورہ کے جو 2 قبائل تھے جو اصل باشندے تھے مدینہ طیبہ کے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور ایک آخری لڑائی جسے جنگ بواس کہا جاتا ہے، بڑی خطرناک لڑائی ہوئی تھی، اور ان میں ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ تو اب انہوں نے لڑائی اور جنگ سے جان چھڑانے کے لیے چونکہ تنگ آ چکے تھے، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کسی ایک کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں اور ایک منظم حکومت کی، ریاست کی بنیاد ڈالتے ہیں۔
تو اس سلسلے میں خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک سردار جسے عبداللہ بن ابی کہا جاتا ہے، وہ ایک امیر شخص بھی تھا، سردار بھی تھا اور سنجیدہ بھی تھا، تو اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اب سلیکشن ہو چکی اس کی، بطور سردار کے متفقہ طور پر اس کو قبول کر لیا گیا، لیکن رسم تاج پوشی ابھی باقی تھی، ابھی اس کا باقاعدہ اعلان کرنا تھا کہ اس دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو اوس اور خزرج کے قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک پڑے، اسلام میں داخل ہوئے جوک در جوک، اور اس کا خواب، عبداللہ بن ابی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ جو خواہش، جو تمنا وہ دل میں لیے ہوئے تھا، بادشاہی کا تاج سر پہ سجانے کا خواب، وہ ادھورا رہ گیا۔ اب وہ خاموش رہا کہ دیکھتے ہیں حالات کیا بنتے ہیں۔ اگلا سال ہوا، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے سردار مارے گئے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھی ظاہراً اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ کو اس نے مسلمان ظاہر کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا تو مسلمانوں میں ایک مجھے مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، اور چونکہ میں ایک ایسی شخصیت ہوں جس کو بادشاہ بنائے جانے والا تھا، متفقہ طور پر سرداری کا تاج میرے سر پہ آنے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم ہے، تو لہٰذا مجھے خاص مقام ملے گا، اور نہیں تو مجھے کسی نائب کا عہدہ تو مل جائے گا، نائب امیر تو بن جاؤں گا۔ اور دوسری طرف دل کے اندر تو کفر چھپا ہوا تھا کہ اگر کبھی موقع ملا تو میں ان کو مدینہ منورہ سے نکالنے کی کوشش بھی کر سکتا ہوں۔ ظاہراً اسلام کا اظہار کیا، دل کے اندر کفر تھا، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کیا کرتا تھا، اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی تھی کیونکہ اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جہاد پر تشریف لے گئے، غزوہ پر تشریف لے گئے۔ غزوہ بنی مستلق مشہور غزوہ ہے، تو اس میں منافقین بھی ساتھ تھے اور عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ دوران سفر ایک جگہ قیام ہوا، پڑاؤ ہوا لشکر کا، تو اسی مقام پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کی کسی بات پر تھوڑی سی بات بڑھ گئی۔ جب ان کی آپس میں بات بڑھی تو جو انصاری صحابی تھے انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، یا للانصار، اے انصار کی جماعت آؤ میری مدد کو پہنچو۔ اور جو مہاجر تھا اس نے بھی آواز لگا دی، یا للمہاجر، یا للمہاجرین، آؤ میری طرف مدد کے لیے۔ ایک طرف مہاجر آ گئے، دوسری طرف انصار آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ بات سنی تو آپ تشریف لائے، فرمایا کیا جہالت کا نعرہ تم نے بلند کیا ہے؟ یہ تو جہالت کی باتیں ہیں، اسلام میں تو یہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں نہیں لڑی جاتی، نہ اختلاف کیا جاتا ہے، حق کا ساتھ دیا جاتا ہے، باطل کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ قومیت والی باتیں، یہ عصبیت کی باتیں ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، تم کہاں سے دوبارہ لے کر آئے ہو اسے؟ اسلام تو اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ یہ بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی، لیکن اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اگر ہم واپس مدینے کی طرف چلے گئے، ہم واپس مدینے اگر پہنچ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ لفظ اس نے عزت اور ذلت کا استعمال کیا، معاذ اللہ، کیونکہ بڑی بات ہے اس لیے میں ذرا اس انداز سے بات کر رہا ہوں۔ یعنی جو عزت دار ہیں وہ جو ذلیل لوگ ہیں ان کو نکال باہر کریں گے۔ یہاں پر عزت دار سے مراد طاقتور ہو سکتے ہیں، اور ذلیل کا معنی آپ کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ تو کمزور کون تھے؟ مہاجرین تھے، اور طاقتور اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، تو اس نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ ایک صحابی نے یہ بات سن لی، ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدھا آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ ابن ابی نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہوئے، لیکن عبداللہ بن ابی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ وہ آیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، اور آ کر قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ مجھ پر تہمت ہے، الزام ہے، اتہام ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں ایسا جملہ کہہ سکتا ہوں کبھی؟
آپ کی شان میں ایسی گستاخی کر سکتا ہوں؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ خاموش رہے، وہ چلا گیا۔ ابن ارقم کو پتہ چلا، وہ صحابی بڑے رنجیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب اس نے تو قسمیں کھا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسموں کا اعتماد کر لیا ہوگا، اور اب تو مجھے آپ فرمائیں گے کہ تم جھوٹے ہو، مجھ تک جھوٹی بات تم نے پہنچائی ہے، تم لڑانا چاہتے تھے ہمیں۔ ابن ارقم پریشان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے کہا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ سورۃ المنافقون کی یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ میرے محبوب، اس نے کہا ہے کہ اگر ہم مدینے واپس لوٹ گئے تو جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ جملہ اس نے کہا ہے۔ چنانچہ یہ کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، بلکہ صرف یہ نہیں، اکیلا نہیں تھا یہ، اس نے بہت سارے افراد کو جمع کر لیا تھا۔ تقریباً 300 مرد اور 70 عورتیں منافقین کی تھیں اس وقت مدینہ منورہ میں، یہ تعداد تھی ان کی۔ اور ہر منافق ایسا تھا۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے سفر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ مل نہیں رہی تھی کہ کہاں چلی گئی، تو ڈھونڈ رہے تھے، مل نہیں رہی تھی۔ تو ایک منافق نے کہا کہ ہمیں تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہمیں تو بتاتے ہیں کسریٰ فتح ہوگا، اور میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، میں نے یمن میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اب اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اس طرح گستاخی کلمات وہ کہنے لگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا اسے بلا کر کہ ہاں مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ عالم الغیب میں نہیں ہوں، علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے، لہٰذا پہلے میرے علم میں نہیں تھا، اب میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہے۔ اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، اس وادی میں ایک جھاڑی کے ساتھ وہ اٹکی ہوئی ہے، اسے چھڑا کر لے آؤ۔ فرمایا کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے۔ یعنی کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اسلام کی مخالفت کا، پیغمبری اسلام کی مخالفت کا، یا اسلام پر طنز کرنے کا۔ جو بھی موقع ہاتھ آتا تھا وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتے تھے، مخالفت ہی کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی، اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، مسجد نبوی میں آتا تھا، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا اور پہلی صف میں پڑھتا تھا، ممبر کے قریب اس نے اپنے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، قریب سامنے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھا کرتا تھا، اور بولتا بھی رہتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے والے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے، ممبر پر بات ابھی ارشاد فرمائیں گے، وہ تو سارے پہلے سے تیار ہوتے تھے، لیکن یہ اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے، اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے ایسے کیا کرتا تھا، لیکن اندر سے اس کے ایمان نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اسی منافقت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ، یہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ تعالیٰ کو، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دے رہے۔ پہلے فرمایا یخادعون یعنی کوشش کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وما یخدعون یعنی کوشش میں کامیاب تو ہو گئے، دھوکہ تو دے دیا، مگر کن کو؟ انفسہم، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا، اپنے آپ کو، مگر انہیں شعور نہیں ہے، یہ بے وقوفی کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں تو یہ بے وقوف ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ بہت بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ دھوکہ دینا کسی طریقے سے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ نہ دے، اس کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا ہم میں سے کسی کو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ تشریف لے گئے یا منڈی تشریف لے گئے، وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اپنا ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں داخل کر دیا، یا اپنی انگلیاں اس کے اندر داخل کر دیں، تو پتہ چلا کہ اندر سے وہ غلہ جو تھا، خوراک جو تھی وہ گندم ہوگی یا جو بھی تھا، تو وہ اندر سے آپ کا ہاتھ مبارک گیلا ہو گیا، یعنی وہ غلہ اندر سے گیلا تھا۔ آپ نے بلایا اس شخص کو جس کا وہ غلہ تھا، فرمایا کہ یہ خوراک تمہاری ہے، بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ غلہ تم نے رکھا ہے؟ اس نے کہا جی حضور میرا ہے۔ فرمایا تو اندر سے گیلا ہے۔
اسے گیلا کیوں کیا تم نے؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے گیلا نہیں کیا، رات کو بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا ہے، اس لیے اندر سے گیلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر بارش کی وجہ سے ہوا ہے اور تمہیں پتہ چل گیا ہے تو تم نے کھول کر کیوں نہیں رکھا، لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کر دیا؟ یعنی اندر والا جو گیلا غلہ ہے، جو بیج اندر گیلا ہے، اس کو اوپر رکھ دیتے، پتہ چلتا کہ اندر سے گیلا بھی ہے اوپر سے خشک ہے۔ اور پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جو دنیا میں دھوکہ دینے والا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، فرمایا دھوکہ دینے والے کے لیے اپنا جھنڈا ہوگا جو اس کی پشت پر نصب کر دیا جائے گا، گاڑ دیا جائے گا، اور یہ اس کی ایک علامت ہوگی، یعنی علامتی نشان ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں دھوکہ دیا کرتا تھا، وہ جھنڈا لگا ہوگا اس پر۔ اب اس نے جتنا دھوکہ دیا، جس انداز سے، جس مقدار میں اس نے دھوکہ دیا، تو اتنا ہی جھنڈا اس کا بڑا ہوگا، لگا ہوا ہوگا، اور وہاں پر اس کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوگا اور تکلیف کا باعث ہوگا، اور پوری دنیا دیکھنے والی ہوگی اور سب کے سامنے شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں دھوکہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، بات کرنے میں ہو، کلام کرنے میں ہو تو بھی دھوکہ ہوتا ہے، دل میں بات کوئی اور ہوتی ہے، زبان پہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اچھا پن ظاہر کیا جاتا ہے، برائی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، نقصان کا ارادہ ہوتا ہے جو اندر چھپا ہوتا ہے اور سامنے اسے فائدہ کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ بلکہ آج ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو دیکھ لیں، وہ بھی دھوکے سے باز نہیں آتا۔ آپ نے اگر پھل خریدنا ہے، آپ جاتی ہیں شام کے وقت پھل خریدنے کے لیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پھل بیچنے والا ہے، ریڑی پہ ٹھہرا ہوا ہے یا چابڑی فروش ہے، تو اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہوگا جہاں روشنی کم پڑتی ہو، کم روشنی والی جگہ پہ ٹھہرے گا تاکہ گاہک کو اچھی چیز صحیح طریقے سے نظر ہی نہ آ سکے، اور وہ اپنی مرضی سے وہ چیزیں بھی اس کے اندر ڈال دے کہ جو چیزیں عام طور پر کوئی لینا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر دن کے وقت بھی آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ یہی نظر آئے گا کہ ستھری چیز، صاف چیز اوپر رکھی ہوگی، اور اس کے نیچے جو ہوگا وہ مال جو رکھا ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہر جگہ پہ دیکھا جا سکتا ہے، ہر آدمی دھوکہ دیتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو جو وقت اس نے بیچا ہوا ہے اس وقت میں ہیرا پھیری کر کے وہ اپنے آقا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی مزدور اگر کہیں مزدوری پہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی وقت بچا کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر انسان آج کل دھوکے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ سخت وعیدیں ہیں اس بارے میں کہ کوئی بھی کسی کو دنیا میں دھوکہ نہ دے۔ جس نے دھوکہ دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اور روز قیامت اس کے لیے ذلت اور رسوائی یہ ہوگی کہ اس کے لیے ایک خصوصی علامتی نشان مقرر کر دیا جائے گا کہ سارے لوگ وہاں پر پہچان سکیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں دوسروں کو دھوکہ دیا کرتا تھا۔ اور یہ صفت ایک مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بری خصلت اور یہ بری عادت اور یہ بیماری منافقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی برائیاں بیان کرتے ہوئے ان کی پہلی بری خصلت یہی بیان فرمائی ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دیں، اور پھر ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو تو دھوکہ دے دیا تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، وہاں بھی ہم نے دھوکہ دے دیا۔ کیونکہ مسلمانوں کی مجالس میں وہ شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کی مجلسوں میں آتے تھے، مشوروں میں بیٹھتے تھے، نمازیں مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، جو جمعے کا خطبہ بھی سنا کرتے تھے، باقی خطبات بھی سنا کرتے تھے، اچھی باتیں بھی سنتے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر بھی رہتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے۔ تو بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں، ان کی طرح ہم ان جیسے ہیں، اور پھر سوچتے تھے کہ جس طرح مسلمانوں نے ہمیں مسلمان سمجھ رکھا ہے، اپنا فرض سمجھ رکھا ہے، اپنی جماعت کا فرض سمجھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بھی ہماری نمازیں تو قبول ہو جائیں گی نا، ہمارے روزے تو قبول ہو جائیں گے، ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر تو ایمان ہے نہیں، وہاں پر تو کفر چھپا ہوا ہے،
وہاں پر تو نفاق کا بیج پڑا ہوا ہے، وہاں پر تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ عداوت کا بیج پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر کو دیکھ رہے ہیں، وہ تمہارے ظاہر کو دیکھ کر تمہاری ان چیزوں کو قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ جن کے اندر ایمان خالص ہوگا، پکا ہوگا، راسخ ہو چکا ہوگا، ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دھوکہ دیں، لیکن فرمایا کہ یہ دھوکہ کسی کو نہیں دے رہے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ بہت سارے تو ان میں ایسے بھی تھے جو سمجھتے ہی نہیں تھے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق عملی بھی ہے اور نفاق جو ہے وہ عقائد کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو ان کا اعتقادی تھا نفاق، یعنی عقیدوں میں نفاق پایا جاتا تھا، ان کے اندر عقیدہ کفر کا تھا اور ظاہر اسلام کرتے تھے۔ اور عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان پکا ہوتا ہے، ایمان دل میں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کام ایسے کرتا ہے جو منافقین کے ہوتے ہیں، وہ عملی منافق کہلاتا ہے۔ تو جو اعتقادی عقیدے کے جو منافق ہوتے ہیں ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے ان کی بھی دو قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو وہ پکے ہیں کہ جن کے دلوں میں کفر ہے اور ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو شک اور تردد میں رہتے ہیں، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے گھاٹے کا سودا ہے، ہم نقصان اور خسارے کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ فرمایا اس بات کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور اس معاملے میں وہ بے شعور بنے پھرتے ہیں، وہ ہیں تو بے وقوف لیکن اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دھوکے بازوں سے بچائیں اور ہمیں دھوکہ کرنے والا بھی نہ بنائیں، نہ ہم کسی کو دھوکہ دے سکیں اور نہ کوئی ہمیں دھوکہ دے سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔